باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نعیم بٹ اسیر جدہ اخبار نامہ میں آج 3 نومبر 2024 کی جنگ اخبار میں چھپنے والا روزنِ دیوار سے اطالعہ قاسمی صاحب کا کالم میری کہانی۔ یہ جو کالم ہے یہ تیسرا میری کہانی کا تسلسل ہے۔ یہ اب تیسرا، اب اس کے بعد ایک اور کالم آئے گا اور یہ میں تیسرا بھی آپ کو کالم سنا رہا ہوں۔ بڑی دلچسپ، بڑی مطلب ہے کہ جب یہ کالم لکھا ہوا ہے تو ایسے لگتا ہے بندہ خود ان راہوں میں کھو جاتا ہے جو قاسمی صاحب نے جس طرح اپنی کہانی بیان کی ہے۔ بچپن کی وزیر آباد میں جو رہائش انہوں نے اختیار کیا، مہاجر جب ہو کے آئی ہے، تو وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم بھی اسی مطلب ہے کہ ساتھ ساتھ ان کی انگلی پھڑ کر اسی دور میں چلے گئے ہیں واپس۔ وہ دور بالکل ہمارا وہ واپس آ گیا، وہ زمانہ جو قاسمی صاحب نے جس کی جو آپ بھی تھی، جو مطلب ہے کہ یادیں اپنی جو لکھی ہیں۔ گزشتہ سے پیوستہ وزیر آباد کے جس محلے میں ہمارا مکان تھا، اس کے بالکل برابر والے مکان میں کرنال سے آئے ہوئے لٹے پٹے مہاجروں کا ایک کنبہ آباد تھا۔ کنبے کے سربراہ کا نام سابو تھا۔ اس کے چہرے پر چیچک کے داغ تھے اور کسی لڑائی میں اس کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی تھی۔ اس کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ وہ دوسری آنکھ بھی ضائع ہو، اس کے لیے وہ اپنے کنبے کے ہر فرد سے الجھنے کی کوشش کرتا۔ ہمارے مکان کی چھت پر سے ان کے صحن میں نظر پڑتی تھی۔ وہ اکثر کنڈی ڈنڈے سے پسی ہوئی سرخ مرچوں کے ساتھ روٹی کھاتے ہوئے ہنستے ہنستے لڑنا شروع ہو جاتے اور پھر اس کنڈی اور پر سے پتھر کا بنا ہوا ڈنڈا اٹھا کر حریف پر حملہ آور ہو جاتے۔ اس خوفناک جنگ کے دوران یہ لہو لہان ہو جاتے۔ کئی دفعہ محلے والوں نے انہیں اسپتال پہنچایا۔ اگلے روز وہ ایک دفعہ پھر کنڈی ڈنڈے کے گرد بیٹھے مرچوں کے ساتھ روٹی کھاتے اور ہنستے کھیلتے دکھائی دیتے۔ میں نے ایک دفعہ ان کا ڈنڈا غائب کر دیا تھا جو میرے نزدیک فساد کی جڑ تھا، مگر جب چھت پر سے میں نے انہیں سوکھی روٹی کھاتے اور ڈنڈا چرانے والے کی شان میں با آواز بلند کچھ نازیبا کلمات کہتے سنا تو چپکے سے ڈنڈا وہیں چھوڑ آیا جہاں سے اٹھایا تھا۔ مجھے یاد پڑتا کہ اس دور میں اسکول میں ماسٹروں اور گھروں میں والد کے ہاتھ پٹائی کا بہت فیشن تھا۔ ماسٹروں سے کہا جاتا تھا کہ بچہ آپ کے سپرد کر رہے ہیں، اسے عالم فاضل بنا دیں، اگر یہ اس دوران نافرمانی کرے تو اس کی کھال پر آپ کا حق ہے، باقی بچا کھچا ہمارا ہے۔ چنانچہ ماسٹر صاحبان والدین کی اس خواہش کا پورا احترام کرتے تھے اور جو کسر رہ جاتی وہ گھر میں بڑا بھائی اور والد وغیرہ پوری کر دیتے تھے۔ چونکہ اس زمانے میں بچوں کی نفسیات کے ماہر نہیں تھے، لہٰذا ان کو مار کھانے والے بچوں کے دلوں میں اپنے والدین اور اپنے استادوں کے خلاف کوئی نفرت پیدا نہیں ہوتی تھی، بلکہ ان کے دلوں میں ان کے لیے بے پناہ محبت اور احترام کا رشتہ ہمیشہ باقی رہتا۔ ان کی شخصیت میں کوئی اب نارملٹی بھی پیدا نہیں ہوتی تھی، بلکہ ان کے رویے آج کی نسل سے کہیں زیادہ نارمل تھے۔ اس دور کے بچے آج کے ماہرین نفسیات سے زیادہ معاملہ فہم تھے۔ مارتے ہوئے ماسٹر کے ہاتھ کی بجائے اس کے دل میں جھانک سکنے کی صلاحیت رکھتے تھے اور اپنے نرم رخساروں پر باپ کا تماچا کھانے کے بعد ان کے رخساروں پر پیار کرتے ہوئے باپ کے گرم گرم آنسو کا مساج بھی انہیں یاد رہتا تھا۔ ہمارا گھرانہ کوئی خوشحال گھرانہ نہیں تھا، نہ ہم امیر تھے نہ ہم غریب تھے۔ ہم ویسی ہی زندگی گزار رہے تھے جیسی زندگی پورا شہر گزار رہا تھا۔ چنانچہ احساس محرومی نام کی کوئی چیز نہ ہم میں تھی اور نہ کسی اور میں تھی۔
غالباً ہر عید پر کپڑوں کا ایک نیا جوڑا مل جاتا تھا۔ شاید نئے جوتے بھی ملتے ہوں، مگر اچھی طرح یاد نہیں۔ البتہ یہ ضرور یاد ہے کہ ہمارے گھر میں گائے کے گوشت کا داخلہ بالکل بند تھا۔ گھر میں صرف چھوٹا گوشت آتا تھا، خواہ وہ 1.5 پاؤ ہی کیوں نہ ہو۔ اس زمانے میں کسائی کی دکان پر جو گاہک نظر آتے وہ سب کے سب آدھا پاؤ، 1 پاؤ اور 1.5 پاؤ گوشت والے ہوتے تھے۔ سالم رانوں یا سالم بکروں کا آرڈر دینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ نہ کسی کے پاس اتنے پیسے تھے اور نہ فریج یا فریزر کہ اس میں گوشت ذخیرہ کر لیا جاتا۔ گھر میں جو پکتا، ہمسایوں میں سے 2-1 قریبی ہمسایوں کی طرف اس کی پلیٹ ضرور بھیجی جاتی تھی۔ چنانچہ پورے محلے کو پتہ ہوتا تھا کہ آج کس کے گھر میں کیا پکا ہے۔ ایک دوسرے سے نمک، چینی، آٹا، گھی، چاول وغیرہ ادھار لینے میں کوئی قباحت نہیں سمجھی جاتی تھی۔ 4-5 روپے ادھار بھی مانگ لیے جاتے تھے کہ تمہارے بھائی کو ابھی تنخواہ نہیں ملی۔ تنخواہ ملنے پر کبھی یہ پیسے واپس مل جاتے اور کبھی نہیں ملتے تھے۔ اللہ جانے مجھے ان دنوں کدو اور ٹنڈے کیوں برے لگتے تھے۔ جس روز یہ گھر میں پکتے تھے یہ کھانے سے انکاری ہوتا، جس پر میری شامت آ جاتی۔ مائیں اپنے روٹھے ہوئے بچوں کو منانے کے لیے انہیں چوری کھلایا کرتیں۔ یہ عیاشی امتحان کے نزدیکی دنوں میں خصوصاً ہوتی تھی۔ توے کی پکی ہوئی روٹی کے ٹکڑے کر کے ایک پیالے میں ڈال دیے جاتے، پھر دیسی گھی کے 3-4 چمچ اور چینی ڈال کر روٹی کے ان ٹکڑوں کو ہاتھوں سے خوب مسلا جاتا، جس سے گھی اور چینی ان میں جذب ہو جاتی۔ خیر سے عیاشی تھی جسے چوری کہتے تھے۔ چوری کی قدر و قیمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہیر رانجھے کو چوری چھپے کھلاتی تھی۔ گھر کے پالتو طوطے کو اس کا دل جلانے کے لیے پوچھا جاتا تھا کہ میاں مٹھو چوری کھاؤ گے؟ چوری اور اس دور کے کچھ غریبانہ محاورہ، مثلاً تیرے منہ میں گھی شکر وغیرہ سے اس زمانے کی معاشی حالت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ وزیر آباد میں خواتین گھروں سے کم باہر نکلتی تھیں۔ ارد گرد کے گاؤں کی عورتیں دھوتی میں ملبوس خرید و فروخت کے لیے مین بازار میں چلتی پھرتی نظر آ جاتی تھیں۔ شہری عورتیں شٹل کاک برقعے میں گھر سے باہر آتیں۔ جب سیاہ فیشن برقع ایجاد ہوا تو جمعہ کے خطبوں میں اس پر بہت لیدے ہوئی، مگر پھر اس فیشن کو ہضم کر لیا گیا۔ اس زمانے میں لڑکیاں لمبے بال رکھتی تھیں اور رنگ برنگے پراندے ان کی گت کے ساتھ بندے پیوند ہوتے تھے۔ ان کے گھنے اور لمبے سیاہ بال ان کی ٹانگوں تک آتے تھے۔ اسی زمانے میں 2 گتیں کرنے کا فیشن شروع ہوا، جس پر بہت شور اٹھا اور اس نئی نسل کی بے راہ روی قرار دیا گیا۔ اس زمانے میں یہ فلمی گانا بھی بہت مشہور ہوا، مائے میرے نی مینوں بڑا چاء، مائے میریے نی مینوں بڑا چاء، تے دو گتاں کر میریاں، اماں میری 2 چوٹیاں بنا دے، مجھے 2 چوٹیوں بنانے کا بہت شوق ہے۔ مسجدوں میں مولوی صاحبان کا یہ گانا پوری لے کے ساتھ گاتے اور پھر اس کے حوالے سے نئی نسل پر طنز کرتے، پھر یہ فیشن بھی قبول کر لیا گیا۔ اس عمل کا شاید یہ رد عمل تھا کہ وہ 2 چھوڑ سر پر سے نئی دونوں چوٹیاں غائب ہو گئیں۔ جاری ہے۔
ناظرین ابھی ان کا کالم جو ہے جاری ہے، ابھی ایک اور آئے گا انشاءاللہ، وہ بھی میں پڑھوں گا آپ کے لیے۔ شکریہ، امید ہے آپ کو پسند